یہ داستان ایک پرانے زمانے کے بادشاہ کی ہے۔ وہ بادشاہ مال و دولت اور تمام آرام و راحت کے درمیان ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ بادشاہ سوچتا کہ شاید میں اندر سے خوش نہیں ہوں، مجھے وہ دل کا سکون نہیں مل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی الجھن میں ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگا، وزیر صاحب، ہماری سلطنت کے سارے لوگ بہت ہی خوش اور سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، مگر میرے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے۔ وزیر نے پوچھا، کیسا شک حضرت اعلیٰ؟ جو بھی شک ہو وہ مجھے آپ بتائیے۔ بادشاہ نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ کیا اس سلطنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوش اور سکون حیات والا ہو؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی خوشی کا راز کیا ہے؟ یہی جاننے کی میری تمنا ہے۔ وزیر نے مسکراتے ہوئے بادشاہ سے کہا، کیونکہ وزیروں کی عادت ہوتی ہے بادشاہوں کی تعریف کرنا۔ حضور، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی سلطنت میں تو کیا پوری دنیا میں آپ کے جتنا سکون دل اور خوشحال کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے فرمایا، وزیر، تم میری فکر کرتے ہو، مگر تمہارا یہ جواب مجھے مطمئن نہیں کر رہا ہے۔ وزیر بولا، حضور، میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، آپ کے پاس بے حساب دولت ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ کے پاس سلطنت اور اختیار ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی جان دینے کو تیار ہیں، آپ نئے نئے قانون بنا سکتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ سے بڑھ کر خوش بھلا کون شخص ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، میں خوش بھی ہوں، مگر میری سلطنت میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے، اس بات کی مجھے شک ہے اور میں اپنے اسی شک کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، حضور، اگر آپ اپنا یہ شک دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار لباس بدل کر سلطنت کا دورہ کرنا چاہیے، تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری سلطنت میں آپ سے بڑھ کر کوئی خوش ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ وزیر صاحب، آپ کا یہ خیال تو بہت ہی عمدہ ہے، میں خود ہی سلطنت میں گھوم کر سب کچھ دیکھ کر آتا ہوں۔ اور اس طرح سے اپنے وزیر کے مشورے پر بادشاہ نے اپنا لباس بدلا اور اپنے سے زیادہ خوش انسان کی تلاش میں اپنی سلطنت میں گھومنے لگا۔ بادشاہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے بانسری کی میٹھی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز سن کر بادشاہ سوچنے لگا، بانسری کی اتنی میٹھی آواز بھلا کون بجا سکتا ہے؟ یہ میٹھی آواز کون پیدا کر رہا ہے؟ اور پھر بادشاہ اس جھونپڑی کے نزدیک جا کر کھڑکی سے جھانکنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ جھونپڑی کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا اور وہاں پر ایک نوجوان بہت ہی سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی نورانی چمک تھی اور وہ نوجوان بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا، یہ نوجوان کون ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بہت ہی غریب لگ رہا ہے اور اس کے چہرے پر تو مجھ سے بھی زیادہ سکون ہے، یہ بنا کسی تکلیف اور پریشانی کے بڑی خاموشی سے یہ بانسری بجا رہا ہے۔ میں چاہے جتنا بھی خوش ہوں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بھی زیادہ خوشی سے جی رہا ہے۔ آخر اس کی اصلی خوشی کا سبب کیا ہے، یہ مجھے معلوم کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر اس نوجوان کی خوشی کا سبب جاننے کے لیے بادشاہ نے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھٹکے کی آواز سن کر نوجوان نے بانسری چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا شخص کون ہے یہ جانے بنا اس نوجوان نے کہا، آئیے جناب، گھر کے اندر تشریف لائیے، کیا آپ پانی پئیں گے؟ جھونپڑی کے اندر آتے ہی بادشاہ کو اس نوجوان کی غریبی اپنی آنکھوں سے صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ اتنی غریبی میں بھی وہ نوجوان اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر بادشاہ حیران تھا۔ اور پھر بادشاہ نوجوان سے کہنے لگا، نوجوان، میں ایک تاجر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہاری بانسری کی میٹھی آواز سن کر یہاں پر آ گیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، میرا نام فرحان ہے اور میں ایک کمہار ہوں، مٹی کے سندر سندر برتن بنانا میرا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تمہارا چہرہ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بہت ہی خوشحال زندگی بتا رہے ہو،
کیا تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تمہاری زندگی کیسے بیت رہی ہے؟ اسی طرح ایک کے بعد ایک بادشاہ نے اس پر کئی سوال داغ دیے۔ نوجوان کہنے لگا، مجھے کوئی بھی پریشانی یا تکلیف نہیں ہے جناب، میں ہر روز صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد شہر کی طرف نکل جاتا ہوں۔ جو بھی مٹی کے برتن میں نے بنائے ہوتے ہیں انہیں بیچ کر میں رزق کما لیتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ گھر میں آ کر میں کھانا بناتا ہوں اور پھر سونے سے کچھ دیر پہلے تک میں یہ بانسری بجاتا ہوں۔ اور پھر آگے نوجوان نے بولتے ہوئے کہا، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، اس دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے میرا اور کوئی نہیں ہے۔ میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میری ہر مشکل کا حل وہ اپنے آپ ہی کر دیتا ہے۔ پھر بھلا مجھے کس بات کی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ذرا آپ ہی بتائیے۔ فرحان کی باتیں سن کر بادشاہ کو اس کی خوشی کا اصلی سبب سمجھ میں آنے لگا تھا، اور پھر بادشاہ وہاں سے نکل کر اپنے محل میں واپس آ گیا اور وزیر کو بلا کر کہنے لگا، وزیر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا تھا میں لباس بدل کر ایک جھوپڑی میں گیا تھا۔ وہاں پر ایک نوجوان بنا کسی تکلیف یا پریشانی کے بانسری بجا رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ زیادہ خوش لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے پاس نہ تو میرے جیسی خوب دولت تھی۔ صرف مٹی کے برتن بیچنے والا وہ نوجوان بنا کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنی زندگی بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وزیر ترنت بولا، بے شک اس وقت وہ نوجوان بہت ہی خوش ہوگا، لیکن اس کی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ جب بازار میں اس کے مٹی کے برتن بک جاتے ہوں گے تو وہ خوش ہوتا ہوگا، پر آپ کے پاس جو خوشی ہے وہ تو آخر تک رہے گی۔ میں نے جو کہا تھا وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ سچ ہے۔ آپ چاہے تو سلطنت میں مٹی کے برتنوں کی فروخت پر پابندی لگا دیجئے اور پھر اس کمہار کی زندگی میں تکلیف آ جائے گی، اور پھر دیکھنا وہ اپنی خوشی کو گنوا بیٹھے گا۔ آپ چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی روٹی روزی صرف مٹی کے برتنوں پر ہے، تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ ہماری سلطنت میں مٹی کے برتنوں کی فروخت پر روک لگا دیجئے۔ اور پھر وزیر کے مشورے کے مطابق سلطنت میں مٹی کے برتنوں کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ اب فرحان کے پاس مٹی کے برتن خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اب فرحان کے پاس ایک ریال بھی نہیں بچا تھا۔ اب فرحان سوچ میں ڈوب گیا کہ اس کا گزارا کیسے چلے گا۔ اسی سوچ میں وہ چلا جا رہا تھا کہ تبھی کسی کے گھر کے سامنے اس نے ایک بزرگ کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ اس بزرگ کو دیکھ کر فرحان کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے بزرگ سے کہا، آپ اتنی عمر میں یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لائیے چچا جی، یہ لکڑیاں میں کاٹ دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیجئے۔ بابا نے کہا، بیٹا تم کیوں تکلیف لیتے ہو؟ فرحان نے کہا، بابا جی دراصل میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں یہ لکڑیاں یوں ہی نہیں کاٹنے کو کہہ رہا ہوں۔ کام ہو جانے کے بعد میری محنت کے مطابق آپ جتنی بھی مجھے مزدوری دیں گے میں وہ خوشی سے قبول کر لوں گا۔ بزرگ نے کہا، پھر ٹھیک ہے، ویسے بھی مزدور نہ ملنے کی وجہ سے مجھے یہ کام خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو بیٹا، اب تم ہر روز آ کر میرے لیے لکڑیاں کاٹ دیا کرو، اس کے بدلے میں تمہیں ریال دے دیا کروں گا۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے اپنی کلہاڑی فرحان کو سونپ دی۔ اس دن سے فرحان نے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دیا اور بدلے میں اپنی مزدوری لے کر وہ گھر واپس آ جاتا۔ کھانا بنا کر کھانے کے بعد فرحان سکون سے اپنی بانسری بجا کر اپنی زندگی بتانے لگا۔ دوسری طرف بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر صاحب اب تو ہماری سلطنت میں مٹی کے برتنوں پر پابندی لگ چکی ہے، لوگ اس قانون کا پالن تو کر رہے ہیں نا؟ وزیر نے کہا، جی حضور، ہم نے سارا انتظام بہت ہی سختی سے کیا ہے، بازار میں کوئی بھی مٹی کا برتن نہیں خرید سکتا، تو پھر برتن بنانے والے کیا کریں گے؟ اب تو سلطنت میں مٹی کے برتنوں پر پوری طرح سے پابندی لگ چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو پھر وہ فرحان اس وقت کیسے اپنا گزارا کر رہا ہوگا، یہ دیکھنے کی میری بہت ہی تمنا ہو رہی ہے۔
ہم نے اس کی روزی روٹی چھین لی، اب تو وہ ضرور غمگین ہو کر بیٹھا ہوگا۔ میں آج ہی لباس بدل کر فرحان کو دیکھ کر آؤں گا، تب جا کر مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہوگا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک بار پھر سے اپنا لباس بدلا اور فرحان کی جھوپڑی کی طرف چل دیا۔ جب بادشاہ فرحان کی جھوپڑی کے پاس پہنچا تو اسے پھر سے وہی بانسری کی میٹھی آواز سنائی دینے لگی۔ بانسری کی آواز سن کر بادشاہ حیران ہو گیا اور جھوپڑی کے اندر گیا اور پھر فرحان سے کہنے لگا، فرحان، اب تم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا چلوں۔ تم کیسے ہو فرحان؟ فرحان نے کہا، میں تو بہت ہی عمدہ ہوں جناب، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ بادشاہ بولا، میں تو ٹھیک ہوں۔ اپنی سلطنت میں مٹی کے برتنوں پر پابندی لگ گئی ہے نا، تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چل رہی ہے؟ تم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ نوجوان نے بادشاہ سے کہا، جی سچ کہا آپ نے، اس وجہ سے مجھے تھوڑا نقصان تو ہوا، لیکن جیسی اللہ کی مرضی، اب میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہوں، انہی ریالوں سے میں اب خوشی خوشی جی رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرحان کی باتیں سن کر بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی خوشی کا اصلی سبب اس کی محنت ہے، اور پھر بادشاہ ترنت وہاں سے نکل کر واپس اپنے محل میں آ گیا۔ محل میں آ کر بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، وزیر صاحب، میں آج بھی اس نوجوان سے مل کر آیا ہوں، وہ نوجوان آج بھی بہت ہی خوش ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مزے میں ہے۔ اب وہ لکڑیاں کاٹ کر ان سے ملنے والے ریالوں سے خوشی سے اپنا جیون گزار رہا ہے۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، اور ساتھ ہی بانسری کی میٹھی آواز بھی بجا رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ جھوٹ ثابت ہوا۔ وزیر پھر سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں حضور، یہ خوشی بھی اس کے لیے صرف کچھ ہی عرصے کی ہے، وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، حالات کے بدلنے پر وہ اپنی خوشی کو گنوا بیٹھے گا۔ آپ ایسا کیجئے کہ سلطنت میں لکڑیاں کاٹنے پر پابندی لگا دیجئے، مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا کرنے پر وہ ضرور پریشان ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن سلطنت میں اعلان کر دیا گیا کہ شہر میں پیڑوں کی لکڑیاں کاٹ کر بیچنا ایک جرم ہوگا۔ جب یہ خبر فرحان کو ملی تو وہ سوچنے لگا، اب میں اپنی زندگی کیسے بسر کروں گا۔ اسی سوچ میں جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا شہر کے چوراہے پر ایک شخص مٹکے میں پانی لے کر بیٹھا ہوا تھا اور آنے جانے والے مسافروں کو وہ پانی پلا رہا تھا۔ اس کے بدلے میں مسافر اس آدمی کو کچھ نہ کچھ ریال دے دیتے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی ایک مٹکا خریدا اور شہر کے دوسرے چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا اور آتے جاتے راہگیروں کو پانی پلانے لگا۔ اس کے بدلے میں لوگ اسے کچھ نہ کچھ ریال دے جاتے۔ اس طرح سے فرحان اپنی زندگی پھر سے خوشی خوشی گزارنے لگا۔ دوسری طرف بادشاہ ایک بار پھر سے فرحان کے گھر پہنچا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بار فرحان کی حالت کیسی ہے، لیکن جب وہ فرحان کے گھر پہنچا تو فرحان پھر سے وہی میٹھی بانسری کی دھن بجا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے فرحان سے پوچھا، بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ بادشاہ نے لکڑیوں کے کاٹنے پر پابندی لگا دی ہے، تو پھر تم اتنے خوش کیسے ہو؟ فرحان نے بادشاہ کو بتایا کہ اب اس نے چوراہے پر راہگیروں کو پانی پلانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ بادشاہ جب واپس اپنے محل میں آیا تو اس نے وزیر کو بلا کر ساری بات بتائی اور کہا، وزیر صاحب، اب آپ کی دوسری ترکیب بھی کام میں نہیں آئی۔ اس طرح تو وہ نوجوان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس بار آپ اسے محل کے اندر پہرے داری کا کام دے دیجئے۔ یہاں پر اسے جو تکلیفیں ہوں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار وہ اپنی خوشی گنوا بیٹھے گا۔ بادشاہ نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہو کہ میں اسے اور بھی آزماؤں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا جائے گا۔ اسے ہمارے محل میں لایا جائے اور محل کے کاموں پر لگا دیا جائے۔ اگلے دن کچھ سپاہی فرحان کی جھوپڑی میں پہنچ گئے اور کہنے لگے، نوجوان، تمہیں ایک بڑھیا موقع مل گیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں راج محل کے پہرے داروں میں شامل کر لیا جائے۔ تم اسی وقت ہمارے ساتھ چلو۔ یہ سن کر فرحان حیران تھا اور کہنے لگا،
مجھے راج دربار میں کسی بھی طرح کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک میں نے اپنی محنت سے جو کچھ بھی کمایا ہے میں اسی میں اپنی زندگی خوشحالی سے جیتا آ رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سپاہی بولے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نے بادشاہ کے دیے ہوئے حکم کو نکارا تو یہ بادشاہ کی بے عزتی ہوگی اور اس کے بدلے وہ تمہاری گردن بھی کٹوا سکتا ہے، اس لیے بنا کچھ کہے چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ اور پھر اس کی بات انسنی کر کے سپاہی اسے زبردستی اٹھا کر محل میں لے گئے اور اسے پہرے دار بنا کر محل میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس نئے کام میں فرحان کو ہر مہینے تنخواہ دی جانی تھی، لیکن روز کی مزدوری اب اسے نہیں ملنے والی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میری لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں مزدوری کر کے ہر روز ریال کماتا تھا اور ہر روز کچھ نہ کچھ پکا کر کھا لیتا تھا، لیکن یہاں پر تو مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، تو پھر میرا روز کا گزارا کیسے چلے گا؟ اب روز مرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ریال نہیں تھے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں اپنی کمر پر لٹکی ہوئی اس تلوار کو بیچ کر کچھ ریال حاصل کر لوں۔ اور پھر فرحان ایک ساہوکار کے پاس گیا اور کہنے لگا، سیٹھ جی، یہ تلوار آپ اپنے پاس گروی رکھ لیجئے، اس کے بدلے میں آپ مجھے کچھ رقم دے دیجئے تاکہ میں روز کچھ نہ کچھ کھا پی سکوں۔ جب مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جائے گی تو میں آپ کے سارے ریال لوٹا کر اپنی تلوار لے جاؤں گا۔ سیٹھ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے ریال واپس نہیں کر سکے تو میں تلوار بیچ کر اپنی رقم وصول کر لوں گا۔ اور پھر فرحان تاجر سے رقم لے کر اپنی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کا راشن اکٹھا کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرحان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر محل میں کسی کو پتہ لگ گیا کہ اس کے پاس تلوار نہیں ہے تو اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر فرحان ایک بڑھئی کے پاس گیا اور اس سے لکڑی کی تلوار بنوا کر اسے میان میں ڈال کر اپنی کمر میں لٹکا لیا۔ اب فرحان اپنا جیون کیسے بتا رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے ایک دن بادشاہ فرحان کی جھوپڑی پر گیا۔ جب اس نے فرحان کی جھوپڑی میں سے بانسری کی میٹھی آواز سنی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ چاہے جو بھی ہو جائے یہ شخص ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کی خوشی کا اصلی سبب کیا ہے۔ بادشاہ بنا کچھ کہے چپ چاپ اپنے محل میں واپس لوٹ گیا اور وزیر سے کہنے لگا، وزیر صاحب، وہ نوجوان فرحان تو ابھی بھی اتنا خوش کیسے ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے تو اس کی روزی روٹی میں رکاوٹ ڈالی، پھر اسے محل میں بلوا کر پہرے داری کے کام پر لگوا دیا، لیکن آج بھی وہ نوجوان کسی پریشانی کے خوشی خوشی اپنی زندگی بتا رہا ہے۔ یہ بات مجھے ہجم نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ خوشی اور وہ سکون نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنا خوش کیسے ہے؟ وزیر نے کہا، حضور، اگر اب بھی وہ نوجوان خوشحال زندگی بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہو جو اسے غلط لگتا ہو، جس کا اسے پچھتاوا ہو۔ اس لیے حضور، اگر ہم فرحان کے ہاتھوں کسی کو موت کی سزا دلوائیں تو پھر اسے بھی لگے گا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے اور گناہ سمجھ کر وہ اپنی خوشی ضرور کھو بیٹھے گا۔ اس لیے حضور، فرحان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ کسی مجرم کو موت کی سزا دے، پھر دیکھنا فرحان کیسے اپنی خوشی کو گنوا دے گا۔ اور پھر بادشاہ کے حکم پر اگلے دن صبح ہی فرحان کو ایک کھلے میدان میں لے جایا گیا جہاں پر ایک مجرم کھڑا تھا۔ اس کے ایک طرف پہرے داروں کا سردار کھڑا تھا اور یہ سب دیکھنے کے لیے کچھ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر مکھ پہرے دار نے فرحان سے کہا، اس مجرم کو بادشاہ نے موت کی سزا دی ہے، اب تم اپنی تلوار نکالو اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو۔ یہ حکم سن کر فرحان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس کی تلوار تو لکڑی کی تھی اور لکڑی کی تلوار سے وہ ایک مجرم کی گردن کیسے کاٹ سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ سچائی سب کے سامنے آ گئی تو بادشاہ کہیں اس کی گردن ہی نہ کٹوا دے۔ فرحان پہرے دار سے کہنے لگا، اس آدمی نے کیا گناہ کیا ہے؟
یہ مجھے نہیں معلوم، پھر بھی یہ کام مجھے ہی کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں کہا گیا؟ پہرے دار اسے پھٹکارتے ہوئے کہنے لگا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہو تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو ہر حال میں بادشاہ کے حکم کا پالن کرنا ہوگا اور اسے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ چپ چاپ تم اپنا کام کرو۔ پہرے دار کی ایسی سختی دیکھ کر فرحان سوچنے لگا، اب میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھ جوڑ کر اونچی آواز میں اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں ایک بہت ہی دردناک کام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ مجرم بے گناہ ہے تو میری تلوار لکڑی کی بن جائے۔ جب فرحان اونچی آواز میں ایسی دعا کرنے لگا تو سبھی کی نظریں اسی پر ٹک گئیں، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار میان سے نکال کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی تلوار لکڑی کی تلوار بن چکی تھی۔ پہرے دار بھی یہ نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پہرے دار اسی وقت دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور ساری بات اس نے بادشاہ کو پوری تفصیل سے بتا دی۔ بادشاہ کو بھی اس بات پر حیرانی ہوئی۔ اس نے ترنت فرحان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، فرحان، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ لکڑی کی کیسے بن گئی؟ آج بادشاہ کو پہلی بار اپنے سامنے دیکھ کر فرحان سمجھ گیا کہ جو شخص لباس بدل کر اس کی جھوپڑی میں آتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ ہی تھا۔ تب فرحان نے ساری بات سچ سچ بادشاہ کو بتا دی۔ ساری بات جاننے کے بعد بادشاہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ تلوار ساہوکار کے پاس گروی رکھ کر آئے ہو۔ خیر، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بنا کسی پریشانی کے تم اپنی زندگی کیسے بتا رہے ہو؟ میں نے تمہیں کئی طریقوں سے آزمایا لیکن تم بالکل بھی نہیں ٹوٹے۔ میں بھی تمہاری طرح بے پرواہ اور خوش کیوں نہیں ہو سکتا؟ تب فرحان نے کہا، حضور، میری خوشی کا سبب میرا اللہ پر پختہ یقین ہے۔ مجھے بیتے ہوئے وقت کا نہ تو کوئی غم ہے اور نہ ہی آنے والے وقت کی کوئی فکر۔ میں بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے حال ہی میں رہنے کی توفیق ملے اور میں اپنا کام پوری محنت سے کروں۔ جو بھی ریال ملتے ہیں میں ان سے کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ جب رات ہو جاتی ہے تو دن کی ساری تھکاوٹ اور ساری فکریں میں گھر کے باہر چھوڑ کر چین کی بانسری بجاتا ہوں اور پھر آرام سے سو جاتا ہوں۔ اگلے دن صبح ایک بار پھر سے میں پورے جوش کے ساتھ محنت کرتا ہوں، اس لیے حضور میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ تب بادشاہ نے کہا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہیں خوش رہنے کے لیے نہ تو دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مال کی۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تم اسی میں خوش ہو۔ آج سے تمہیں یہاں پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں جو بھی کرنا آتا ہے وہی کر کے ایک خوشحال زندگی جیو۔ فرحان کی خوشی کا اصلی سبب جاننے کے بعد بادشاہ پر فرحان کی باتوں کا بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ بادشاہ نے فرحان کو انعام میں کچھ سونے کی اشرفیاں دی اور اسے رخصت کیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ نے بھی اپنے جیون کے سبھی بیکار کی فکروں کو چھوڑ کر ایک نئے جیون کی شروعات کی۔ تو دوستو، یہ تھی ایک بادشاہ کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اور آپ لوگ ہماری یہ کہانی کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنے ملک اور شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ملتے ہیں کسی دوسری نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔